اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ چونکہ رمضان کی بالکل آمد ہے تو کچھ احکام رمضان سے متعلق ذکر کرنا مناسب ہے۔ سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ایسے ہیں جو خاص طور پہ ینگ ہیں اور ایسے افراد کہ جو پہلے کچھ اہتمام نہیں کرتے اور ایک دم رمضان اور روزوں میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی گزارش ہے ان کی خدمت میں کہ تھوڑا بہت ہمیں پہلے سے تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ مثلا بھوکا رہنے کی تربیت، جو اس کے لیے شعبان کے روزے بیسٹ ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی عادت ہے سگریٹ پینے کی، گٹکا کھانے کی، پان کھانے کی، نسوار کھانے کی، کہ جس کی طلب اتنی شدت کے ساتھ ہو کہ انسان برداشت نہ کر سکے، تو ابھی سے ہی اس میں کمی کرنا شروع کرے انسان اور اپنے آپ کو روکے اس سے، تاکہ یہ پریکٹس ہو جائے۔ پھر جب ہم روزے شروع کریں گے تو انشاءاللہ نفس بہت زیادہ تنگ نہیں کرے گا۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے، میرے پاس تو ایسے کیسز آتے رہتے ہیں کہ حالت روزہ میں بہت زیادہ ان چیزوں کی شدت اور طلب محسوس ہوئی اور روزہ توڑ دیا، اور یا پھر روزہ رکھا ہی نہیں۔ اور بھوک کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بھوک برداشت نہیں ہوتی، اچھے خاصے ہٹے کٹے نوجوان روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ یوں ہی غصہ برداشت کرنے کی عادت ابھی سے ڈالیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر غصہ آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے برداشت کرنے کا آغاز کریں۔ کوئی مکھی تنگ کر رہی ہے تو اس کے خلاف جارحانہ کارروائی نہ کریں۔ مچھر کاٹ رہا ہے تو خالی اڑا دیں، چاہے 50 دفعہ اڑانا پڑے۔ بچے گھر میں شور کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹے ڈپٹے مت۔ یعنی جو عادات ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ پھر روزے میں بار بار غصہ نہیں آئے گا اور روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا اور ٹوٹے گا بھی نہیں۔ بعض اوقات لوگ غصے میں روزہ توڑ دیتے ہیں۔ ایسی جو صحبتیں ہیں، کسی کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، اس میں بڑی شدت کے ساتھ اس کا ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور وہ صحبت اچھی نہ ہو، اس کو ابھی سے ہی چھوڑنے کی کوشش کریں۔ جیسے آوارہ گرد قسم کے لوگ ہیں، یہ سوشل میڈیا بھی ایک صحبت ہے، سمجھ لیجئے کہ اس میں ہم ہر چیز کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جن کو کوئی خراب چیز دیکھنے کی عادت ہے، خراب سننے کی عادت ہے، گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ہے، اور وہ ایسی صحبتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے رمضان میں ایک دو دن تو ہم اپنے اوپر جبر کر لیں، لیکن پھر اس کے بعد وہی سابقہ کیفیت اور حالت عود کرائے لوٹ آئے اور ہم گناہ کی طرف مائل ہو جائیں، خدا نخواستہ کچھ کسی طریقے سے روزہ توڑ بیٹھیں، تو یہ سب گندی صحبتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ابھی سے اس پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ ایک دو روزے کے مسائل سن لیجئے کہ فرض روزوں کی نیت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پورے رمضان کے روزوں کی ایک ساتھ نیت کر لیں۔ ہر روزے کی علیحدہ علیحدہ نیت کریں گے، اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی ہے۔ لہذا بعض لوگ سحری کھانے کے بعد ایک دم اذان ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اوہو ہم تو نیت کرنے بھول گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب آپ روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کھا رہے ہیں، سحری ناشتہ نہ ہو، کہ جیسے بعض کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے، یا بعض بہنیں ہوتی ہیں جن کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو وہ اس ٹائم اٹھ کر ناشتہ کر لیتی ہیں، اور پھر تاکہ لوگ ہمارا پردہ بھی رہے۔ اور ایسی کسی کے روزہ نہ رکھنے کا ارادہ ہو کسی عذر کی بنا پر، وہ کہتا ہے صراحتاً کہہ دیتا ہے میں تو ناشتہ کر رہا ہوں، تو پھر تو یہ نیت نہیں ہے۔ لیکن اگر اگلے دن کے روزہ رکھنے کا ارادہ ہے اور اس ارادے سے ہم سحری کھا رہے ہیں، تو یاد رکھیں سحری کھانا ہی اس روزے کی نیت شمار ہوتا ہے۔ اور یہ بارہا مسئلہ بیان کر چکے ہیں کہ روزہ شروع ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ اذان پر نہیں ہے، وقت پر ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اذان وقت سے پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم مطلب روزہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وقت دیکھ لیں، جو بالکل اچھے کیلنڈرز ہیں کہ آپ اس پہ مطمئن ہیں، وہ پہلے لے لیں۔ جب طلوع فجر اس میں جو لکھا ہوتا ہے یہ آئے، اس سے 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر کے کلی وغیرہ کر کے پیسٹ وغیرہ کر لیں تاکہ ذرات وغیرہ ختم ہو جائیں، یہ بیسٹ ہے۔ لیکن یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں ان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور جب انہیں منع کیا جائے تو کہتے ہیں ہم تو اپنے گھر میں یہ دیکھتے آئے تھے جی، کوئی کہتا ہے سگریٹ پی لو، چائے پی لو، پانی پی لو جلدی جلدی، ابھی یہ اذان ہو رہی ہے اس مسجد کی، اس مسجد کی باقی ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے، اگر اس سے پہلے دیں گے اذان ہوگی نہیں۔ اور فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اذان دی جائے گی وہ تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی دی جائے گی۔
تو کسی نے اگر اذان کے بیچ میں کھایا تو اس نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھایا، بلکہ روزہ شروع ہونے کے بعد کھایا اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے یہ مطلب کم علمی والی باتیں نہ کریں، اپنے گھر میں اگر یہ رسم قائم ہے اس کو ختم کریں، جہاد کریں اس کے خلاف، ان چیزوں کو اپنے گھر سے نکالیے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، سرکار فرماتے تم کھاتے پیتے رہو۔ جی، یا آپ یہ حدیث سنیں، سرکار نے شاید فرمایا جب بلال اذان دیں تو تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ تہجد کے لیے اذان دیتے ہیں، اور جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ طلوع فجر کے بعد اذان دیتے ہیں۔ اور وہ چونکہ نابینا صحابی تھے، ان کو باقاعدہ دیگر صحابہ کہتے تھے وقت ہو گیا آپ اذان دے دیں، تو جب طلوع فجر ہو جاتی تھی پھر وہ حضرت عبداللہ اذان دیا کرتے تھے۔ تو یہ اب اس کو دلیل بنانا کہ جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اس کے بیچ میں کھاتے پیتے رہتے تھے، تو بھائی وہ تو تہجد کی اذان دیتے تھے، طلوع فجر سے پہلے دیتے تھے، اس لیے اس بات کا اچھی طریقے سے خیال رکھا جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ مسئلے ہم کنٹینیو رکھیں گے، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے، سحری بند ہونے سے پہلے آنکھوں میں ڈراپس ڈالیں، لیکن سحری بند ہونے کے بعد اس کا دوائی کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو فساد روزہ کا کیا حکم ہوگا؟ اور بولیں، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی، ٹی وی کی آواز بند کر دیں، یہ 20واں سال ہے کہتے کہتے، لیکن لوگ نہیں سنتے ہماری۔ ایک ہی یاد رکھیے کہ آپ نے ٹی وی کی آواز بند کر دی بھائی؟ ہاں، تو ابھی ایک یہ مسئلہ میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیں، روزے کے لیے حیض اور نفاس سے پاکی ضروری ہے، لہذا حائضہ یا نفاسا جو خاتون ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن جنابت سے پاکی شرط نہیں ہوتی۔ لہذا فرض کر لیں کوئی صبح جاگا اور اس نے دیکھا کہ اس پہ غسل واجب ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے، تو وہ سحری کر لے، اور بہتر ہے کہ غسل کے 2 فرض پہلے پورے کر لے، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ غرغرہ ورغر کریں تو پانی اندر چلا جائے، ناک میں پانی چڑھائیں تو دماغ کو چڑھ جائے اور اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور پھر یہ سحری کر لیں آرام سے۔ اب اگر فجر ہو جائے اس کے بعد پھر غسل کر لیں۔ اب اگرچہ روزہ حالت جنابت میں شروع ہوا لیکن جنابت سے پاکی یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہوتی ہے، لہذا جیسے ایک پاک آدمی روزہ شروع کرے اس کے لیے فرض ہے، اسی طرح اس کے اوپر بھی لازم ہوگا۔ یہ بہن نے فرمایا کہ سحری بند ہونے سے پہلے آنکھوں میں آئی ڈراپ وغیرہ ڈالے، اور جب بند ہو گیا اس کے بعد حلق میں تھوڑا بہت ذائقہ محسوس ہوا تو کیا حکم شرع ہے؟ تو بہرحال اس کی گنجائش تو نکلنی چاہیے، کیونکہ یہ پہلے ڈالا گیا تھا اور بعد میں ذائقہ محسوس ہوا، تو گویا کہ یہ پہلے سے جسم میں موجود چیز آپ کے حلق میں پہنچی ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ہمارے دانتوں میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے اور ہم کلی کرنے نہیں کر پاتے، کہ اگر ہم روزہ بند ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑے بہت ذرات غیر محسوس طریقے سے اندر اتر جاتے ہیں، تو بہرحال اس کی گنجائش دینی چاہیے تو روزہ ہو جائے گا۔ تو ایک یہ، اور اسی طریقے سے اگر حالت روزہ میں احتلام ہو جاتا ہے کسی کا، ویسے میں روزہ ٹوٹنے کے معاملات میں اگر موقع ملے تو ذکر کر دوں گا، لیکن اس سے بھی روزہ نہیں جاتا ہے، جبکہ خدا نخواستہ جان بوجھ کے کوئی غسل کے وجوب کی صورت نہ بنائی گئی ہو، ویسے سوتے ہوئے جیسے احتلام ہو جاتا ہے آدمی ناپاک ہو گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اپنے روزہ کنٹینیو رکھیں، یعنی غسل وغیرہ کر لیں۔ ہاں، یہ اتنی تاخیر کرنا کہ نمازی قضا ہو جائے یہ منع ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ افطار جو ہوتی ہے، ہمارے بعض بھائی کھجور لے کے بیٹھے رہتے ہیں، پہلے اذان کی آواز سنتے ہیں پھر افطار کرتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں کوئی لازم نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اذان بالکل افطار شروع ہوتے ہی دی جائے چلو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات تو لیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ اصل میں روزہ افطار کرنے، روزہ کھولنے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، وقت کے ساتھ ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کوئی آپ کے اسلامی کیلنڈر آپ کے پاس ہے، یا چینلز بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو قابل اعتماد ہے کہ ہاں یہ وقت بتاتے ہیں بڑے احتیاط کے ساتھ، تو پھر وہ وقت جیسی ہو جائے، اذان چاہے ہو یا نہ ہو، آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کویسچن کرتے ہیں جی جب ہم بیٹھتے ہیں چینل تو کوئی وقت بتا رہا ہوتا ہے، کوئی وقت یعنی 1 منٹ آدھے منٹ کا بعض اوقات فرق ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے واقعی تو سحری میں اس کے وقت پر روزہ آپ بند کریں گے کہ جو پہلے وقت بتا رہا ہو۔ ایک اگر 5:44 کہہ رہا ہے مثال کے طور پر، اور دوسرا کہہ رہا ہے 5:50، تو 5:44 والے کو فالو کریں آپ سحری کے اندر،
اور افطار میں جو بعد والا وقت ہے اس کو فالو کریں. ایک کہتا ہے مثال کے طور پہ 6:44، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں 6:50، تو پھر 6:50 کے بعد آپ روزہ کھولیے تاکہ اس میں احتیاط زیادہ ہے تاکہ روزہ فاسد نہ ہو. اس میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے، پہلے چلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. میں فرح بات کر رہی ہوں. میرے میاں نے نا مجھے ادھر کسی عورت کو پسند کرتا تھا، اس کے پیچھے چلا گیا گھر سے. جی اس نے اصل طلاق لکھوا کے اپنے پاس رکھ لی، اس کی نقل مجھے TCS کر کے بھیج دی. جی چلے میں بتاتا ہوں، مجھے تھوڑا جو سمجھاؤں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اور افطار میں یہ بھی ہم بارہا آپ کو بتاتے ہیں کہ افطار میں پہلے آپ روزہ کھولیں گے پھر دعا پڑھیں گے. یہ ٹی وی پہ لکھ دیتے ہیں، ویسے سب یہ عرف چل رہا ہے روزہ کھولنے کی دعا، تو لوگ پہلے دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد روزہ کھولتے ہیں. حالانکہ سنت یہ ہے کہ پہلے روزہ کھولا جائے اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے، کیونکہ دعا میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ پاسٹ کے ہیں. اے اللہ تعالی میں نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا، میں تجھ پہ ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، توکل کیا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. یہ سب ماضی پاسٹ کے الفاظ ہیں، اور یہ تبھی صحیح ہو سکتے ہیں جب پہلے آپ ایک عمل کر چکے ہوں، اس کی خبر آپ دے رہے ہوں. ٹھیک ہے نا، پاسٹ کا تو مطلب ہی یہ ہے. تو پہلے روزہ کھولیں گے، اس کے بعد دعا پڑھیں گے. تو یہ چند مسائل ہیں جو اس سے متعلق ہیں. اچھا، نیت سے متعلق ایک مسئلہ بہت زیادہ ضروری ہے جو فقہ حنفی کے روشنی میں ہے کہ اگر آپ رات میں روزے کی نیت کریں تو یہ مستحب ہے، افضل ہے. ٹھیک ہے، اور یہی کرنی بھی چاہیے، یہی سنت ہے. لیکن اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے، مثال کے طور پہ آپ سوتے رہ گئے اور صبح 7 بجے یا 8 بجے آپ کی آنکھ کھلی، تو یاد رکھیں کہ زوال کے وقت سے پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں. اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو نیت کا آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ فقہ حنفی کی روشنی میں رات میں آپ نیت کریں گے، اور اگر فرض کر لیں کہ آپ رات میں نیت نہیں کر سکے تو دن میں بھی نیت ہو سکتی ہے، اور یہ زوال کے وقت سے پہلے ہو سکتی ہے. اس کے لیے وہ نمازوں کا کیلنڈر اپنے پاس رکھیں. اس میں پہلے لکھا ہوتا ہے طلوع فجر، اس کے بعد جو لکھا ہوتا ہے طلوع آفتاب، پھر تیسرا خانہ ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے ضحوہ کبریٰ یا زوال آفتاب. یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں زوال کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے یا کر سکتے ہیں آپ. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ رات میں آرام سے کھاتے پیتے رہیں، نیت نہ کریں، پھر صبح اٹھ کے 9 بجے 8 بجے کر لیں. یہ صرف اس کے لیے ایک آسانی اور سہولت ہو سکتی ہے کہ جس کی رات میں آنکھ نہیں کھلی اور صبح آنکھ کھلی 8 بجے 9 بجے، تو جیسی آنکھ کھلے فوراً وہ نیت کرے، اور یہ نیت نہ کرے کہ ابھی سے روزہ رکھتا ہوں، بلکہ میں طلوع آفتاب سے میں روزہ دار ہوں. یعنی طلوع آفتاب سے جب سورج نکلا ہے اس کے وقت سے میں معذرت طلوع فجر سے میں روزہ دار ہوں. کیونکہ جیسے طلوع فجر ہوتی ہے تو پھر روزہ بند ہو جاتا ہے، تو اس وقت سے آپ نیت کریں، طلوع فجر سے نیت کریں گے. تو انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کا روزہ ٹھیک ہوگا. لیکن یہ ضروری ہے کہ تو طلوع فجر سے کریں، اور دوسرا صبح جاگنے کے بعد روزے کے خلاف کوئی عمل جان بوجھ کر نہ کیا ہو. مثال کے طور پہ 8 بجے آنکھ کھلی تو سوچا چلو تھوڑا پانی پی لیتے ہیں پھر روزے کی نیت کر لیں گے، تو یہ پانی پینا یہ تو روزہ توڑنے والا عمل ہے. اگر آپ نے روزہ یاد رہتے ہوئے کیا تو بس پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا. ہاں، اگر آپ صبح 8 بجے اٹھے اور بھولے سے پانی پی لیا، پھر ایک دم یاد آ رہی ہے تو رمضان چل رہا ہے اور مجھے تو دن میں نیت کرنی چاہیے تھی، تو اب آپ نیت کر لیں. کیونکہ اگر آپ حالت روزہ میں بھی ہوتے اور بھولے سے کوئی چیز کھا پی لیتے تو آپ کا روزہ سٹارٹ ہو جاتا، کوئی پرابلم نہ ہوتا. کسی نے آ کے بتایا کہ یا نبی کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے اس نے حالت روزہ میں بھول کر کھا پی لیا. سرکار نے فرمایا اس کو کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا پلایا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک اور بھولے سے کھا پی لیتا ہے تو اس کو بھول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے. ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں علی حسن بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. جی بولیے. اگر روزے کی مطلب حالت میں الٹی وغیرہ آتی ہے تو جی وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور
जी यही सवाल है। जी बताता हूँ, दोबारा कॉल की, फिर टीवी पीछे चल रहा था, लेकिन बहरहाल मैं अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये बहन ने सवाल किया था कि मेरे शौहर थे वो किसी औरत के चक्कर में घर से चले गए और फिर उन्होंने मुझे एक तलाक़नामा लिखवाया, लेकिन जो असल कॉपी थी अपने पास रखी और उसकी नकल मुझे भेज दी। तो यहाँ तक वो बात कर चुकी थी, तो शायद अब ये सूरत हाल होगी कि शौहर ये कह रहा होगा कि मैंने तो असल रख ली थी, वो तो नकल गई थी, तलाक़ नहीं हुई। ये अच्छी तरह याद रखें कि जब आप किसी के पास जाकर ये कहते हैं ना कि मेरी ज़ौजा को तलाक़ लिख दो, बस ये कहते हैं और तलाक़ पड़ जाएगी। अच्छी तरह याद रखिए, ये सोचना कि नहीं हमने तो अभी खाली लिखवाई थी, उसने लिखी थी, मैंने साइन नहीं किए थे। बाज़ कहते हैं कि नहीं वो इलाक़ाई कौंसिल ने अभी कबूल नहीं की तलाक़, वो करेगी, एक्सेप्ट करेगी तो फिर तलाक़ वाक़ होगी, या बाद में तलाक़ लिखवा लेते हैं और अभी भेजी नहीं थी हमने, फाड़ देते हैं कागज़। बाज़ भेज देते हैं, लेकिन जैसे घर वालों को ये पता चलता है या बीवी को शुबा होता है कि तलाक़नामा है तो उसको पढ़े बगैर फाड़ देते हैं, कहते हैं हमने तो पढ़ा ही नहीं, फाड़ दिया हमने। ये याद रखें, ये भोलेपन को दूर करें। जैसे ही हस्बैंड तलाक़ लिखवाएगा, जैसे अल्फाज अदा करेगा, तलाक़ वाक़ हो जाएगी। हाँ, ये एक सूरत हो सकती है कि घर वालों ने तलाक़नामा तैयार किया और इसके सामने रख दिया कि इस पर साइन कर दो, इसकी रज़ा नहीं थी, मर्ज़ी नहीं थी, और इसने साइन नहीं किए, तो फिर तलाक़ वाक़ नहीं होगी, क्योंकि इसने तो नहीं लिखवाई। तो इसलिए मेरी बहन, अगर शौहर ने यह तलाक़नामा लिखवा लिया था, जैसे ही लिखवाया तलाक़ वाक़ हो गई थी, उसी वक्त से आपकी इद्दत भी स्टार्ट है। अब अगर इसने असल नहीं भेजी, नकल आपको भेजी, तो ना भी भेजता तब भी तलाक़ हो जाती और भेजने के बाद तो इस बात का प्रूफ हो गया कि इसने तलाक़नामा लिखवाया था। तो अगर खुदा न खास्ता उस पर 3 तलाक़ें लिखी हुई थी, जैसे अमूमी तौर पर यह भी ख़ता होती है, स्टाम्प पेपर वाले तैयार शुदा पेपर आपको दे देते हैं, उस पर हम पढ़ते नहीं हैं, बाद वक़्त उस पर पहले लिखा होता है कि मैं मोहम्मद फ़ज़ल बिन फ़लाँ और अपनी ज़ौजा को बक़ाए में होशो हवास तलाक़ देता हूँ, तलाक़ देता हूँ, तलाक़ देता हूँ। भाई 3 तलाक़ें तो तलाक़ बिदई है, उस पर अगर एक तलाक़, कभी खुदा न खास्ता कोई सूरत ऐसी बने तो एक तलाक़ लिखवाएँ, 3 नहीं तो रुजू की गुंजाइश रहती है। एक कॉलर मजीद साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, जी बोलिए। मुफ्ती साहब, पूछना था, सवाल ये था कि एक औरत को अगर तलाक हो जाए तो उसका एक बच्चा हो तो उसकी दूसरी जगह पे शादी हो जाए, तो क्या उस बच्चे के नाम के साथ उसके पहले वालिद का नाम लगेगा या दूसरे वालिद का नाम लगेगा? जी, और ये कि अगर दूसरे वालिद का नाम लगेगा तो इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है? ये मैं बताता हूँ, कोई... ठीक है, और क्वेश्चन करें ना, ये तो हो गया, और कोई है? चले मैं बताता हूँ इंशाल्लाह आपको। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है कि हमारे यहाँ इसाले सवाब किया जाता है, हाफिज साहब होते हैं, वो सारे कहते हैं कि हमने आपको मिलत किया जो पढ़ा, तो ये बता दें कि ऐसे जो आवाज़ से कहते हैं कि हमने मिलत किया, इसका सही तरीका क्या है? चलें बताता हूँ। और एक ये भाई ने क्वेश्चन किया कि हालत रोज़ा में अगर वोमिटिंग हो जाती है तो क्या हुक्म शरअ होगा। देखें, वोमिटिंग में 3 चीज़ें जमा होंगी तो रोज़ा टूटेगा, एक इनमें से खारिज हो जाए, एक भी ना हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा। मसलन रोज़ा याद हो, जानबूझकर कोई ऐसा अमल करें कि जिससे वोमिटिंग हो और वो प्रेशर के साथ वोमिटिंग आए, जिसको मुँह भर क़य कहते हैं। इसका मतलब ये होता है जब वो आए तो उसको आप रोक ना सकें, एकदम अचानक आ जाती है और यानी प्रेशर के साथ आती है, इसको कहते हैं मुँह भर क़य। ये 3 शर्तें जमा होंगी तो रोज़ा टूटेगा, अगर इनमें से एक भी कम हो तो रोज़ा नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर रोज़ा याद नहीं था, जानबूझकर अमल किया और मुँह भर क़य आई, तो पहली शर्त नहीं है, रोज़ा नहीं जाएगा। रोज़ा याद था, जानबूझ के अमल नहीं किया, वैसे ही बहुत ज़्यादा हम लोग खा लेते हैं ना, टैंकी ऊपर तक फुल करते हैं तो मतली हो गई और वोमिटिंग हो गई बग़ैर हमारे किसी अमल इख्तियार किए, और है मुँह भर, तो बीच वाली चूँकि शर्त गई, रोज़ा नहीं जाएगा। रोज़ा याद है और जानबूझ के अमल किया लेकिन मुँह भर क़य ना आई, थोड़ी सी आई, हल्की सी, तो जैसे बाद वक़्त डकार आ जाती है और हल्क़ में मिर्च वगैरह आ जाती है, थोड़ी बहुत मुँह में आ जाती है कोई चीज़, तो उसको फेंक देना चाहिए, रोज़ा उससे कायम रहेगा। तो ये तीनों शर्तें जमा होंगी तो रोज़ा टूटेगा। अब मिसाल के तौर पर रोज़ा याद है और किसी ने कोई ऐसा अमल किया जिससे उसको, यानी जैसे कोई मतलब ये कि जानबूझकर, जैसे बहुत ज़्यादा पेट भर जाता, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो उसने जानबूझ के ऐसा अमल किया कि वोमिटिंग आए और मुंह भरती, तो फिर रोज़ा जाएगा।
یہ بس ذہن میں رکھیں، 3 شرائط کے ساتھ روزہ جاتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ عورت نے مطلقہ خاتون تھی، بچہ تھا، شادی کر لی، اب پہلے والد کا نام اس کے بچے کے ساتھ لکھیں گے دوسرے والے کا؟ دیکھیں جو والد ہوتا ہے اسی کا نام ساتھ لکھا جاتا ہے، دوسرے کا نہیں لکھ سکتے ہیں، بلکہ کسی غیر والد کی طرف بچے کو منسوب کرنا یہ گناہ ہوتا ہے اور جہنم کا راستہ ہے، یہی حکم حدیث ہے، تو لہٰذا ایسا ہی ہوگا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر موجودہ کوئی شخص ہے سرپرست کے طور پہ اس کا نام نہ لکھیں تو پھر پہلے والے والد کو بلایا جائے گا، اسی میں ڈاکومنٹس، اسی کی بیس پہ ڈاکومنٹس بعض اوقات بنتے ہیں اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، اور وہ تو دوبارہ قابو میں آئے گا نہیں اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس سے ہو جاتی ہیں کافی پرابلمس۔ ایسی صورت میں پھر ہم اجازت دیتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو باپ کے خانے میں اس دوسرے والد صاحب کا نام لکھوا تو سکتے ہیں، لیکن دل میں یہی نیت کریں کہ یہ سرپرست کے طور پر ہیں، اور جب کوئی پوچھے کہ اس بچے کا والد کون ہے تو آپ اسی پہلے باپ کی طرف منسوب کریں گے، اسے اسی کی طرف منسوب نہیں کریں گے، منسوب وہیں کریں گے۔ جو بھی کوئی پوچھے گا یہ کس کا بچہ ہے، جو فلاں کا بیٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ نے بظاہر باپ کے خانے میں غیر باپ کا نام لکھا ہے، صرف مجبوری کے تحت لکھا ہے، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب ایصال ثواب کرنے لگتے ہیں تو جو حافظ صاحب ہوتے ہیں سب حاضرین کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ثواب آپ کی ملک کیا، آپ اس کو ایصال کر دیں، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ثواب آپ کو ایصال کر دیا۔ ایصال ثواب حدیثوں سے ثابت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان سب کا ثواب اس شخص کو حاصل ہو گیا۔ ہمارے فقہ حنفی میں جب آپ ثواب کو ایصال کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو جو دنیا سے گزر گئے انہیں بھی بھیج سکتے ہیں، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، ان سب کے لیے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رد المحتار میں پوری وضاحت سے اس مسئلے کو بیان فرمایا، اور جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے والدین کو اور قیامت تک جتنے آئیں گے سب کی مغفرت فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے استدلال یوں ہے کہ یہ دعا ایک عمل ہے، اور ہم عمل میں کرتا ہوں، شریعت ہمیں بتاتی ہے اس عمل کا فائدہ دوسرے کو ہوگا، تو جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے ان تک بھی اس دعا کا فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو اس کو دلالت النص سے استدلال کرنا کہتے ہیں۔ اور تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ بھی اس کا مطلب ہے ایصال ثواب بھی پہلے والوں کو بھی موجودہ اور بعد والوں کو بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا ذبح فرمایا اور اسے عرض کی، یا رب کریم اسے محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما لے۔ اب جب سرکار نے یہ فرمایا، اب اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ ایک جانور ہی سب کی طرف سے قربان کیا گیا تو پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہوگا کہ بکرے میں تو 2 آدمی شریک ہی نہیں ہو سکتے، قربانی ضائع ہو جائے گی، اور سرکار نے پوری امت کو شریک کر لیا۔ اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی تو میری طرف سے ہے لیکن اس کا ثواب سب کو پہنچا دے، اور ہمارے علماء کہتے ہیں اصل یہی مقصود تھا سرکار کا کہ ثواب پہنچانا، تاکہ جو قربانی نہ کر سکیں میرے امتی ان کو قربانی کا ثواب حاصل ہو، یہ سرکار کی تمنا تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے اب سرکار اگر دعا فرما رہے ہیں تو کچھ تو آپ سے پہلے فوت ہو گئے تھے، کچھ دنیا میں موجود تھے، اور باقی پوری امت میں سے بہت سارے مسلمان قیامت تک آنے والے تھے، سب کو سرکار نے ایصال ثواب کیا، اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ مزید وضاحت کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آخر میں تھوڑا سا حصہ جو رہے گی اس کی وضاحت کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ کرنا تھا جی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ فجر کی جماعت ہونے کے بعد بیٹھے رہنا اپنی جگہ پہ، تو آج جو میرے کا ثواب ہوتا ہے یہ سورج نکلنے تک ہے یا اشراق کی نماز تک ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی پوچھنا تھا بھائی یہ جو اگر ہمیں کوئی ضروری اٹھنا پڑے قرآن پاک اٹھانے کے لیے یا دوبارہ وضو کرنے کے لیے کوئی اور، تو اس بارے میں جی میں بتاتا ہوں۔ تو یہ ایصال ثواب کا میں آپ کو عرض کر رہا تھا، چلیں پہلے ایک کالر اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کتا گھر میں نجائز ہے، رکھنا نہیں چاہیے، یا کبوتر بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرشتہ نہیں آتا اس رکھنے کی، یہ چیز رکھنے کا ہے۔ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ایصال ثواب کا آپ کو عرض کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ زندہ کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے،
تو وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کا ثواب آپ کو مل کرتے ہیں، آپ اس کے گویا کہ مالک ہیں، جس کو چاہے ایصال ثواب کریں۔ تو مالک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہی جیسے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، اگر ایک مردے کو کرتے ہیں تو مردہ اس ثواب کا اگر اللہ قبول فرما لے تو اس کا مالک ہو جاتا ہے، پھر یہ آگے ایصال کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے عرف میں یہ چیز رائج ہے۔ لیکن اس طرح کرتے ہوئے جیسے اب آپ نے کویسچن کیا، بعض اوقات لوگوں کو بیسک کانسیپٹ کچھ پتہ نہیں ہوتا اور وہ کر رہے ہوتے ہیں، رسومات میں ہم پڑ جاتے ہیں، پھر جب ہمارے بچے کویسچن کرتے ہیں ہم جواب نہیں دے پاتے۔ اس لیے میں اسی اکثر گزارش کرتا ہوں، آپ کے گھر میں جو عقائد ہیں، معمولات ہیں، رسومات ہیں، جن کا تعلق آپ مذہب سے سمجھتے ہیں، ان سب کے بارے میں کسی اچھے مفتی صاحب سے پہلے تائید اور اجازت حاصل کر لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں غلطیوں کی آمیزش ہو گئی ہو، کچھ اپنے پاس سے چیزیں ایڈ کر دی ہوں، تو پھر دین اور غیر دین ہمارے گھر میں ٹوٹل دین بن کے نافذ ہو جاتا ہے، اور ہمارے بچے غیر دین کو بھی دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ٹھیک چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ کہ بھائی کہتے ہیں کہ فجر کی جماعت کے بعد، یہ جو نماز کے بعد جو کہا گیا کہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں تو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، یہ کب تک ہے؟ تو دیکھیں یہ اصل میں فجر پڑھنے کے بعد جب تک اشراق کا وقت نہ ہو جائے، وہ سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 20 منٹ یہ بیچ میں گزار لیں، اس کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت تک آپ تشریف فرماؤ گے، ٹائم ہے آپ کے پاس، اور لگاتار بیٹھنا ہوتا ہے، جیسے حدیث کے اندر آیا ہے، اگر آپ درمیان میں وضو کرنے چلے گئے، اٹھ گئے، آپ نے بات کر لی، کچھ کھانا کھا لیا، تو ہو سکتا ہے پھر یہ آپ کو فضیلت حاصل نہ ہو۔ یہ بھائی نے جو پوچھا ہے کہ کیا گھر میں کہتے ہیں لوگ کتا رکھنا ناجائز ہے، اسی طرح کبوتر پالنا ناجائز ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں کتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالنا منع فرمایا، لیکن وہ شوقیہ کتے کو منع کیا، بلکہ فرمایا جو شوقیہ کتا پالے گا اس کے اجر، اس کے نام اعمال سے روزانہ ایک قرات اجر ضائع ہوتا رہے گا، اور ایک قرات کئی احد پہاڑوں کے برابر، ایک دوسری حدیث کے مطابق، یعنی بہت اس میں نقصان ہے، نبی کریم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر حفاظت کے قصد و ارادے سے ہے، واقعی وہاں پہ چور اچکے بہت آتے ہیں، آپ نے کتا پالا ہوا ہے، اس کی آواز سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، تو رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ایسی بکریوں کے ریوڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے یا غلے کی حفاظت کے لیے، یا اسی طرح شکار کرنے کے لیے جو کتے پالے جاتے ہیں، شکاری کتے، ان کو سدھایا ہوتا ہے، شکار پہ چھوڑتے ہیں، وہ شکار پکڑ لیتا ہے، تو اس قسم کے کتوں کو رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ گھر سے باہر رکھیں، جیسے گیلری وغیرہ میں یا گلی میں باندھ دیں، تاکہ گھر کے اندر رکھنا نہ لازم آئے۔ لیکن امر مجبوری اگر یہ ہو کہ باہر کوئی مار ہی جائے گا یا کتے اٹھا کے لے جائے گا اور حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں بقدر ضرورت، جیسے رات میں رکھ لیا، یہ چھت پہ چھوڑ دیتے ہیں بعض، لیکن اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے محلے والوں کو تکلیف نہ ہو، بعض اوقات کتا مسلسل بھونکتا رہتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر ایسا ہے تو کوئی اور پھر متبادل طریقہ اختیار کیا جائے۔ جبکہ کبوتر پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کبوتر تو پاک اور طیب چیز ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے مسجد نبوی میں بنے ہوئے کبوتروں کے گھونسلوں کو کبھی نہیں گرایا، وہاں رہتے رہے۔ اور ویسے بھی آپ نے وہ سنا ہے واقعہ کہ وہ جب سرکار غار ثور میں گئے تھے تو کبوتری نے سامنے انڈے دے دیے تھے، تو یہ اچھا جانور ہے، معصوم سا جانور ہے، پال سکتے ہیں، لیکن جو اس کے پھر احکام ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ دانہ پانی اس کا اچھا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بیچارے کبوتر بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کیئر نہیں ہے، ان کے لیے جگہ آپ نے انتہائی تنگ بنائی ہوئی ہے کہ نہ بیچارے اڑ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک موٹے سائز کے کبوتر تھے، وہ دیکھے اتنے سے پنجرے میں، یعنی وہ بیچارے ہل بھی صحیح نہیں پا رہے تھے، اتنے بڑے بڑے وجود اور اتنے سے پنجرے میں رکھا ہوا ہے، یہ ظلم عظیم ہے، اس طرح نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح جو کبوتر بازی کہلاتی ہے، یہ ٹکڑیاں اڑاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں اور پھر ان کو اتارتے ہیں اور دوسرے کے کبوتر کو پکڑ لیتے ہیں، یہ کبوتر بازی جو ہے یہ تو بحکم حدیث گناہ ہے، یاد رکھیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا۔ ویسے کبوتر گھر میں پالنا چاہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ برکت ہوگی۔ تھوڑے سے روزے کے مسائل اور میں جلدی آپ کو عرض کر دوں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کن صورتوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اس میں سب سے پہلے چیز ہے مرض، کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کی بنا پہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہر بیماری نہیں، بلکہ وہ بیماری جو واقعی روزے میں شدید تکلیف کا باعث بنے، یا اگر ہم اسی بیماری میں روزہ رکھ لیں گے تو ہمارا مرض اور بڑھ جائے گا یا بہت دیر میں ٹھیک ہوگا، تو وہ مرض روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ 3 ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ یا ایک دلیل ضرور ہونی چاہیے۔
مثلاً کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کا یہ حال خراب ہو جائے گا یا یہ نقصان ہو جائے گا، یا پھر آپ نے سابقہ زندگی کا کوئی تجربہ ذہن میں رکھا ہوا ہے، تجربہ کہ پچھلے رمضان اسی بیماری میں روزہ رکھا تھا تو بہت ہی حالت خراب ہو گئی تھی تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں میں، یعنی بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے مرض بڑھتا ہے، تو وہ سابقہ تجربے بھی چل سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے موجودہ مشاہدہ کہ آپ نے روزہ رکھا اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اور جب یہ آپ نے دیکھا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ہاتھوں میں آ گئے تھے، آپ ہاسپٹل لے جانا پڑا، تو پھر اگلے روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو دوبارہ طبیعت خراب ہو جائے۔ یہ موجودہ مشاہدہ، یہ 3 ہونی چاہیے چیزیں، اگر یہ تینوں نہ ہوں تو پھر یہ آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ویسے یہ شاید میں نہ رکھ سکوں، ہماری والدہ 70 سے ابو تھیں، ان کا انتقال ہو گیا آپ جانتے ہیں، تو اور شوگر بھی تھی ان کو، ہائی بلڈ پریشر، پورے روزے رکھا کرتی تھی الحمدللہ، پورے روزے، اور نکل جاتے تھے روزے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو اس لیے بہرحال اور اب بعض اوقات ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کہتے ہیں آپ روزہ چھوڑ دیں، پھر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں۔ ذرا ماہر ڈاکٹر ہو، تھوڑا بہت خوف خدا رکھنے والا بھی ہو، پھر آپ روزہ بالکل چھوڑ سکیں گے۔ دوسرا سفر ہوتا ہے، سفر کا مطلب ہے کہ آپ شہر کی حدود سے باہر نکلیں اور کم از کم آپ کا 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو، تو جب آپ شہر کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، اب جو سحری آپ کو حالت سفر میں ملتی ہے وہ اگلے دن کا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے قید بیان کی کہ مثلا آپ ابھی سفر کرنے لگے ہیں، گھر میں ہیں، کل آپ کو صبح یعنی فجر کے بعد سفر پہ جانا ہے، تو یہ سحری تو آپ کو گھر پہ ملی ہے، یہ روزہ تو آپ کو رکھنا ہوگا۔ ہاں جب آپ سفر اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اب مثلا دن بھر چلتے رہے، اب رات آ گئی، تو اب یہ اگلے دن کا جو روزہ ہے وہ یہ سفر چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ بعض ہمارے بھائی بہن، مجھے افسوس ہوتا ہے، ہٹے کٹے ماشاءاللہ، اور باہر سے ٹریول کر کے پاکستان آ رہے ہوتے ہیں، ہندوستان آ رہے ہوتے ہیں، جہاز میں بیٹھنا ہے، ہوائی جہاز کے اندر ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے، اگر سحری کر کے بھی سحری جہاز میں بھی ملے، کرنے کے بعد بڑے آرام سے سوتے ہوئے ٹائم گزار سکتے ہیں، لیکن نہیں روزہ رکھتے۔ رکھ لیں اچھی بات ہے، لیکن باہر اگر حالت سفر میں کتنا ہی آرام دہ سفر کیوں نہ ہو، اگر آپ روزہ چھوڑنا چاہیں تو بہرحال آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن رکھنا بہتر ہوتا ہے، ایک بہت بڑی سعادت سے محرومی رہے گی۔ تیسرا ہوتا ہے بڑھاپا۔ تیسرا ہے بڑھاپا کہ آدمی بہت ہی زیادہ ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، اور وہ روزہ، یا اسی طرح آدمی بہت زیادہ کمزور ہے، جوان بھی بعض اوقات اتنا کمزور کہ اگر روزہ رکھے گا تو شاید ہلاک ہی ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہو سکتا ہے۔ حاملہ جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر سے اچھی طرح مشورہ کریں، اگر لیڈی ڈاکٹر یہ کہتی ہیں کہ آپ اس میں روزہ رکھ سکتی ہیں، نہ آپ کو نقصان ہوگا نہ بچے کو نقصان ہوگا، تو بالکل روزہ رکھنا فرض۔ لیکن اگر لیڈی ڈاکٹر کہتی ہیں کہ آپ کا روزہ رکھنا آپ کے لیے یا آپ کے بچے کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، بعض اوقات آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، پانی کم پینے کی بنا پر بچے پہ ایفیکٹس پڑ سکتے ہیں، اگر اس طرح صورتحال ہے تو ہماری حاملہ بہنیں روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ جو بہنیں دودھ پلا رہی ہیں، دودھ فیڈ کروا رہی ہیں، یہ یاد رکھیں کہ دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے بلڈ باہر نکل آئی، میں بعد میں تفصیلی مسئلے آپ کو بیان کر دوں گا، لیکن کوئی بہن اگر دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے جو حاملہ والا ہے، کہ اگر یہ روزہ رکھ کر دودھ پلائیں اور کوئی صحت پہ اتنا اثر نہ پڑے تو پھر ان کو روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ اور فرض کر لیں کہ روزہ رکھتی ہیں، اپنا دودھ پلائیں تو کمزوری ہوتی ہے، لیکن بچہ کسی اور دودھ سے گزارا کر سکتا ہے، کوئی اور گھر کی خاتون پلا دیں جو روزہ نہ رکھیں، جیسے حیض میں ہوتی ہیں بعض بہنیں، یا پھر فرض کر لیں کہ دوسرا جو دودھ ہے یا اور غذا پہ وہ چل سکتا ہے، تو پھر روزہ رکھنا فرض ہوگا اور بچے کو دوسری غذا کی طرف منتقل کرنا لازم ہے، پھر نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک ہے اچھا، لیکن بعض ہوتے ہیں بچے صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں اور کچھ لیتے ہی نہیں ہیں، اور ماں اگر دودھ پلائے تو بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی، تو اس صورت میں پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایسے جو ہماری سرحدوں پر ہماری فوج ہوتی ہے، ایسے کوئی بچے ہمارے وہاں تعینات ہوتے ہیں کہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے کمزوری ہوگی، نیند کا غلبہ ہوگا اور پھر کوئی حملہ وغیرہ ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنا عذر ہوتا ہے۔ ایسے ہی صحت چلی جائے گی، یعنی بالکل کمزور، جیسے بھی میں نے بتایا کہ وہ آدمی مر ہی جائے گا، یا عقل زائل ہو جائے گی، پاگل و مجنون ہو جائے گا، بعض اوقات بھوک سے ایسے اثرات بھی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے روزہ چھوڑنا بھی عذر ہے، یہ عذر ہے روزہ چھوڑنے کے لیے۔ ایسے ہی حیض و نفاس یہ عذر میں شامل ہیں، حیض و نفاس والی خاتون روزہ نہیں رکھیں گی، نماز بھی چھوڑیں گی، لیکن بعد میں نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا کرنی ہوگی۔
وہ بعض اوقات ایک دو پروگرام میں ایسا ہوا ہے کہ میری زبان سے وہ شاید توجہ ذہن کی کسی اور طرف ہوتی ہے. روزے پہ میں نے یوں کہہ دیا کہ روزے کی قضا نہیں ہوگی. روزے کی قضا ہوتی ہے، نماز کی قضا نہیں ہوتی، یاد رکھیں، یہ بہن حضرات ذہن میں رکھ لیجئے. اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا. رمضان کے بقیہ مسائل بھی عرض کریں گے، دیگر مسائل بھی لیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمارے میزبان اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس رمضان کی برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.